आवाज नहीं पहुंचा रहे आप उनको। आज आपको मालूम है कितने सालों के बाद मुलाकात हो रही है और मैं आपसे दूर रहा हूं। मैं मुजफ्फराबाद से बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। कश्मीर से, जिसमें मकबूजा कश्मीर भी शामिल है, आजाद कश्मीर भी शामिल है, नवाज शरीफ को बेपनाह प्यार है। और आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आज कोहाला से जब मैं और मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो दोनों एक ही गाड़ी में हम बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, और मैं कह रहा था मरियम को, मरियम कोहाला से लेके तो मुजफ्फराबाद तक ये सड़क तो वही है जिसको मैंने आज से 10 साल पहले देखा था। ये वही है जो 20 साल पहले थी, ये वही है जो 30 साल पहले थी। भाई पाकिस्तान में मोटरवे बन गए हैं, पाकिस्तान में हाईवेज बन गए हैं, एक्सप्रेसवेज बन गए हैं। भाई कोहाला से मुजफ्फराबाद कोई मोटरवे क्यों नहीं बन सकी? ये पता है आपको? बैठे हुए यहाँ पे मेरे भाई राजा फारूक हैदर बैठे हुए हैं। जब मैं वजीर आजम था तो ये भी वजीर आजम थे। भाई खामोश, जरा बात सुने, बात टाइम कम है, बात सुने। मरियम ने भी बात कर दी है इंशाअल्लाह, तो मैं आपसे कहूंगा कि बात सुने, नारेबाजी बाद में करेंगे। राजा फारूक हैदर बैठे हुए हैं, पूछे इनसे कि हमने कहा कि ये मुजफ्फराबाद नहीं बल्कि मानसेरा से लेके मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद से लेके मीरपुर, दरियाए झेलम के साथ साथ एक खूबसूरत तरीन मोटरवे बननी चाहिए। ये वजीर आजम थे, पता नहीं ये बड़े वजीर आजम थे या मैं बड़ा वजीर आजम था। मैंने कहा कि मैंने ये मंसूबा मंजूर किया है और ये पाकिस्तान का एक बेहतरीन और मुनफरिद मंसूबा है, और ये आजाद कश्मीर के अवाम के लिए नवाज शरीफ का, मुस्लिम लीग नून का एक तोहफा, एक बहुत कीमती तोहफा है। और उससे पूरे कश्मीर में आपका जाल फैल जाता, सड़कों का, अस्पतालों का, स्कूलों का, कॉलेजों का, यूनिवर्सिटियों का। और फिर मैं अगर मुझे इतनी मोहब्बत ना होती आजाद कश्मीर के अवाम से, आजाद कश्मीर के लोगों से, तो मुझे आज खुद ये मंसूबा शुरू करने की जरूरत क्या थी। लेकिन मैंने कभी कोई फर्क या तमीज या तफरीक नहीं की आजाद कश्मीर में या पंजाब में या सिंध में या बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में, ना इस्लामाबाद में। मेरे लिए आजाद कश्मीर भी उतना ही अजीज है जितना हमको पंजाब अजीज है। और भाई मेरा तो ये दूसरा घर है, ये मेरा दूसरा घर है। मेरे बुजुर्ग कश्मीर छोड़कर तो मेरा ये घर है। और मैं अभी बात ये करना चाह रहा था कि मैं मरियम को बता रहा था, मरियम मैं तो यहाँ पे बहुत दफा आ चुका हूँ, मरियम भी यहाँ पे दो चार दफा पहले आ चुकी हैं। और मरियम ने भी कहा कि मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है शहर मुजफ्फराबाद। ये एक बिल्कुल वैली है और दो दरिया मिलते हैं, एक झेलम है और एक नीलम है। ये बहुत खूबसूरत, इसको तो ये तो पाकिस्तान का एक खूबसूरत तरीन शहर होना चाहिए। और मैं आज आपको ये कहना चाहता, मैं ये कह रहा था कि ये तो पाकिस्तान का बेहतरीन शहर होना चाहिए। तो मैंने मुजफ्फराबाद को मैंने कहा, मरियम को मैंने कहा देखो, जो कुछ तुम पंजाब में कर रही हो मरियम, वही कुछ यहाँ पे मुजफ्फराबाद में और आजाद कश्मीर में होना चाहिए। मुझे फख्र है कि अल्लाह ताला के फजल करम से मरियम जो है वो पंजाब के अंदर बहुत मेहनत कर रही है, अपने मंसूबे बताएगी आपको। और मैंने कहा मरियम तुम आज यहाँ आ रही हो, जैसे कोई मेहमान किसी मेजबान के घर में फ्रूट लेके जाता है ना, कोई मिठाई लेके जाता है, आज तुम भी कोई फ्रूट लेके जाओ, कोई मिठाई लेके जाओ और मुजफ्फराबाद के अवाम को पेश करो। लेकिन हमारा मंसूबा बड़ा वसी है, हमारा मंसूबा बड़ा वसी है।
اگر آپ نے بھائی یار یہ بھائی دیکھو آپ پھر مجھے بات کرنے سے روک رہے ہیں. ذرا آپ سنجیدگی کے ساتھ میری گفتگو سنیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پروگرام ہم لے کے آئے ہیں. اگر یہاں سے مسلم لیگ نون کو فتح حاصل ہوتی ہے, ایک ایک منصوبہ انشاءاللہ یہاں پہ ہم اس کو عمل میں لے کے آئیں گے, ایک ایک منصوبہ. اور بلکہ میں مریم کو یہ کہہ رہا تھا, یہ راجہ صاحب بھی کھڑے ہیں, اور میں نے کہا کہ دیکھو مریم, یہ میرا دل چاہتا ہے کہ الیکشن میں اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے نا تو انشاءاللہ تعالی تو میں شہباز شریف صاحب, میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو کہوں کہ آزاد کشمیر کا مجھے وزیر اعظم بنا دیں نواز شریف کو. میرا فرض تھا اور میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے, اور آئندہ انشاءاللہ اگر مسلم لیگ حکومت یہاں آتی ہے, انشاءاللہ یہاں کی تمام مسائل, تمام مشکلیں ہم انشاءاللہ دور کر کے دم لیں گے, اور آپ کے سب مسائل حل کریں. میں مریم کو کہنا چاہوں گا کہ یہ چیدہ منصوبوں کا ذکر کریں جو پنجاب میں ہو رہے ہیں, اور اس میں شہباز شریف صاحب کا بھی بڑا ہاتھ ہے. شہباز شریف صاحب نے اس کا آغاز کیا اور مریم اس کی تکمیل کر رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم سب مل کر اگر دیکھیں, اگر میں وزیر اعظم یہاں کا نہ بن سکا نا, سن لو, اگر میں وزیر اعظم نہ بن سکا تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں اپنے آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو کہ میں نے ہر 3 مہینے کے بعد مظفرآباد کوٹ دوسری جگہوں پہ میں نے جانا ہے, اور میں نے کہنا کہ جو ہم نے یہاں پہ منشور بنایا ہے اس کو دیکھنا کہ اس پہ کوئی عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا, اور تاکہ عوام گواہ رہے اس بات کی. اگر آپ مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے, یہ مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے تو انشاءاللہ ہر تیسرے مہینے بعد میں خود آؤں گا اور وزیر اعظم کو ساتھ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ کہ آؤ دیکھو پورے چپا جاؤں گا آزاد کشمیر کے, کہ جو میں آج کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اس کو تکمیل کر کے رہیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کہتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. مریم کو میں کہوں گا کہ ذرا تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ یہ کیا کر رہی ہیں, اور اس کی کاپی یہاں پہ ہونی چاہیے. مظفر آباد میں جو کچھ یہ لاہور پنجاب میں کر رہی ہیں نا, اس کی پوری کاپی یہاں پہ ہونی چاہیے. اور یہ بھی بتائیں کہ وہ آپ آزاد کشمیر کے لیے آج کیا تحفہ لے کے آئی ہیں. مجھے خوشی ہے کہ شاہ غلام قادر بھی یہاں کھڑے ہیں. بس میں میرا خیال ہے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہاں ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ, جیسے کہ نواز شریف جب وزیر اعظم تھا اس نے آزاد کشمیر کا بجٹ ڈبل کر دیا تھا, ڈبل. ابھی ہم ڈبل نہیں کریں گے بلکہ اس کو 10 گنا بڑھائیں گے انشاءاللہ. اور جی اپنی بہنوں کو بھی سلام کرتا ہوں میں, السلام علیکم, ماشاءاللہ اکنالج کر رہی ہے, بہت شکریہ آپ کا. تو مریم کے ساتھ بات ہوئی ہے, مظفر آباد کے لیے 10 گرین بسز انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں یہاں پہنچ جائیں گے. گرین بسوں کا پتہ ہے نا آپ کو, ایئر کنڈیشنڈ ہے اور انتہائی عمدہ, اور وہ بجلی پہ چلتی ہیں. تو انشاءاللہ آپ چند دنوں میں مظفر آباد کی سڑکوں میں وہ بسیں گھومتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ کو اس میں بیٹھنے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ. اور پھر سنیں, ہاسپٹل یا کلینک آن ویلز, جو 15 موبائل ہاسپٹل یہاں آئیں گے انشاءاللہ. یہاں ابھی تک بھی بڑے افسوس کی بات ہے, کوئی بیمار ہو جائے گاؤں میں, جس کو آپ یہاں پہ اپنا کہتے ہیں گراں کہتے ہیں نا, کوئی گراں میں کوئی بیمار ہو جائے, کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے, چل نہ سکے, تو اس کو 4 پائیوں پہ لے کے ابھی بھی پہاڑوں سے نیچے سڑک تک آتے ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نہیں ٹھیک کہہ رہا؟ تو سڑک پہ پھر وہ گاڑی میں اس کو رکھتے ہیں, اور پھر پتہ نہیں وہ اسلام آباد لے کے جاتے ہیں, پہنچ پاتا ہے یا نہیں پہنچ پاتا, کئی راستے میں دم توڑ جاتے ہیں.
یہ تو حال نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں آج میں آپ کو میں بڑے فرینکلی آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نہیں دیکھ سکتا کہ اپنے عوام کے ساتھ یہ حال ہو. میں نہیں دیکھ سکتا اس کو, اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو میں کام چھوڑ گیا تھا, جو نہیں مکمل ہو سکے, جن کو میرا مکمل کرنے کا پورا ارادہ تھا, جیسے میں نے یہ موٹر وے کی بات کی ہے, تو آج نہ صرف مکمل ہو گئے ہوتے بلکہ ہم 10 گنا اور آگے بڑھ چکے ہوتے. ہم نے بہت وقت گنوا دیا, بہت وقت لوز کیا ہم نے, اور بہت وقت ہم نے ضائع کیا ہے, جس کا مجھے بڑا دکھ ہے. یہ کوئی یہاں کی ڈیولپمنٹ, یہاں کے عوام کی خوشحالی جو ہے, اس میں کوئی وقت ضائع ہونا چاہیے؟ کبھی نہیں ہونا چاہیے. بہت زیادتی ہوئی ہے. میرے بعد آنے والی حکومت نے کچھ نہیں کیا, صرف نعرے بازی اور صرف لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا اور پاکستان کو تباہ و برباد کیا. لیکن ہم انشاءاللہ تعالی, اگر آپ ہم پہ اعتماد کریں گے, ہم آئیں گے تو ہم انشاءاللہ پچھلی ساری کسریں نکال دیں گے انشاءاللہ. تو یہ تحفے جو نا میں نے کہہ دیا ہے, لیکن یہ تو ابھی ابتدا ہے. ابھی تو الیکشن پتہ نہیں ہم جیتتے ہیں یا کون جیتتا ہے. تو الیکشن سے پہلے, الیکشنوں کے بعد انشاءاللہ پھر یہاں پہ تو اللہ کے فضل و کرم سے بارے نیارے ہو جائیں گے. اور یہ مظفر آباد میری دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ یہ اسلام آباد سے, لاہور سے, کراچی سے, پشاور سے, کوئٹہ سے, مظفر آباد سب سے آگے نکل جائے. اس کے لیے آپ کو نواز شریف کو, آپ نے نواز شریف کو پھر یہاں کا وزیر اعظم بنانا ہے آپ نے. یہ میں ذرا مذاق بات کر رہا ہوں, لیکن میں آؤں گا ضرور انشاءاللہ ہر تیسرے مہینے. ٹھیک ہے.